کہ اس امت سے کہہ دیں کہ ہفتے کے دن کام کاج چھوڑ دیں، کیونکہ یہ لوگ دریا کے کنارے دریائے نیل کے پاس آباد تھے۔ ان کا زیادہ روزگار جو کام کاج تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، تو مچھلیاں پکڑ کے بیچتے تھے، پیسہ کماتے تھے۔ تو اللہ نے منع کر دیا، پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب یہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، ان کے لیے مقدس دن، اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اب عوام رک گئی، پر اللہ نے امتحان لیا۔ آگے پیچھے دنوں میں مچھلی کم آنی، لیکن ہفتے کے دن دریا میں مچھلی زیادہ آنی، یعنی چلتے پھرتے سامنے مچھلیاں نظر آنی۔ اب اگلے دن نکالتے تو مچھلی ملتی نہ، بہت کم، پیسے کم آتے۔ اب یہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بن گئے جو اپنے آپ کو ڈیڑھ شعار سمجھتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو معاذ اللہ قرآن پاک کی تعویلات خود سے کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ کے میرے مطابق این جی ہے، اپنا دماغ ہے۔ اب ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا، انہوں نے کہا یار دیکھو ہفتے والے دن مچھلی آتی ہے زیادہ، آگے پیچھے آتی ہے کم، تو کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ہفتے کو مچھلی روک لی جائے اور اتوار کو پکڑ لے، تاکہ ہم یہ بولیں ہم نے اللہ کی بات مانی ہے، رب کی نافرمانی نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہ کچھ نہ چھوٹے موٹے تالاب بنا لیے، گڑھے بنا لیے، اور نالیاں بڑی بنا کر نہ جب ہفتے کا دن آتا بند کھولتے تو پانی جب اس تالاب میں آتا تو مچھلیاں بھی ساتھ آتی، جب مچھلی آ جاتی وہ نالی بند کر دیتے اور مچھلی پکڑ دینا۔ اگلے دن جب اتوار ہوتی تو مچھلی نکال لیتے، دیکھو یہ ہم نے ہفتے والی مچھلی نہیں پکڑی، جبکہ ان کو سمجھ نہیں آئی مچھلی تو ہفتے کو پکڑ لی انہوں نے، نکال آج رہے ہیں جو اس کو انہوں نے دال لگا کر جس طرح بھی اپنے دماغ سے کر لیا گھیرے میں، تو اب پکڑ تو لی ہے، اب نکال کر رہے ہیں، پر وہ سمجھتے نہیں ہم نے آج پکڑی ہے۔ اب کیا ہوا، اس طرح امت میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو شدت سے منع کرتے تھے تم غلط کر رہے ہو، رب کے فرمان کے خلاف جا رہے ہو، رب نے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے، لوگ الگ ہو گئے۔ دوسرا گروہ وہ بن گیا جو انہیں منع نہیں کرتا تھا، انہیں کچھ نہ کہتا، لیکن منع کرنے والوں کو منع کرتا، وہ چھوڑو یار یہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، اپنی موت خود مریں گے، تم نہ انہیں کچھ کہو۔ انہیں برا مانتے تھے، اس کام میں شامل نہیں تھے ہوتے۔ یوں اس امت میں 3 گروہ بن گئے، ایک منع کرنے والے، ایک دور رہنے والے منع کرتے نہیں تھے، اور تیسرے نافرمانی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے۔ لوگوں نے کیا کیا، بستی میں دیوار بنا لی کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے تم پرلی طرف ہو جاؤ، 2 گروپ ایک طرف ہو گئے۔ کچھ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایسی ہے کہ اگر بندہ گناہ کرے اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، اللہ پاک مہلت دیتا ہے، تھوڑا ٹائم دیتا ہے کہ بندہ شاید اب واپس آ جائے، اب توبہ کر لے۔ کچھ دن گزر گئے کافی، توبہ نہیں کی، وہ باز نہ آئے، انہیں پیسہ نظر آ رہا تھا، وہ بیچتے تھے، مال آ رہا تھا، گھر میں وافر نعمتیں آ رہی تھی، مجھے لگی تھی۔ اب ایک رات ایسی ہوئی کہ سب سوئے، صبح جب اٹھے تو یہ بستی والے جو اس طرف سے دیوار کے وہ لوگ تو اٹھ گئے، جو نافرمانی کرتے تھے وہ نہ اٹھے، نہ کوئی آواز نہ شور۔ انہوں نے کہا ایسی کون سی بات ہو گئی ہے، رشتہ دار تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے کزن ہیں، بھائی وغیرہ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اچانک دیوار پہ کافی بندر آ کے بیٹھ گئے۔ ادھر بندر پائے جاتے نہیں تھے، وہ بڑے پریشان، بندر کتوں آ گئے نے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اس دیوار کا، جب دروازہ کھولا تو کافی بندر دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ اب وہ بندر اصل میں وہ سارے امتی تھے جو رب کے نافرمان تھے، رات کو سوئے انسان تھے، رب نے بندر بنا دیے، رب کی نافرمانی کی۔ اب وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو جانتے تھے کہ میرا بھائی کون ہے، کزن کون ہے، اب ان کے قدموں میں لپٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پر یہ نہیں پہچان پا رہے، نہ بول پا رہے۔ اب ہوا کیا کہ 3 دن تک وہ زندہ رہے پر کچھ کھا پی نہ سکے، کھانے کو دیتے تھے پر اندر جاتا کچھ نہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے بندر مر گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے عتاب کے شکار ہوئے، کیوں کہ وہ لوگ حد سے بڑھنے والے تھے، رب کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی نا اس طرح کے 3 گروہ بن چکے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں اپنی عقل سے کام کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ منع کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں چھڈو یار انہوں رہن دو، اللہ نے عقل دیتی ہے نا، لکھی جائے گی۔ تو پر جو منع کرنے والے اور جو دل میں برا جانتے ہیں گناہ کو وہ بچ گئے، اور جو گناہ کر رہے ہیں کرتے ہیں وہ بچیں گے نہیں۔ اب ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ نافرمانی اگر دیکھیں تو ہم حد سے بڑھ چکے ہیں، ہمارے اندر ہر وہ بات جو اللہ نے کہی نماز پڑھو ہم میں سے اکثر نہیں پڑھتے، رب کی نافرمانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت نہیں کرنی، غیبت میں غیبت کی جا رہی ہے، دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی کی جا رہی ہے، بڑے کا ادب
کرنا ہے نہیں کر رہے، چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے نہیں کی جا رہی. اگر احکامات کی فہرست بنائیں تو کئی احکام ایسے ہوں جو کرنے والے ہم نہیں کر رہے اور نہ کرنے والے ہم کر رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کا غضب جلال میں نہیں آ رہا؟ رب چاہے تو ابھی زمین پھٹ جائے ہم دس جائیں، یہ چھت گر جائے ہم کہیں کے نہ رہیں، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، پر اس کا وعدہ ہے اس نے ہمیں صرف اور صرف اپنے محبوب کے صدقے چھوڑا ہوا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں رہتے ہیں. تو حضور کا صدقہ ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے ہم پہ عذاب روکے ہوئے ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت. تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا، ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. تو یارو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں احکام اور زندگی کے موقع دیے ہوئے ہیں نا، اس کو غنیمت جان لیں. یہ سانس کی مالا کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں چلنا، پر اس سے پہلے رب کے ہو جائیں. رب جو چاہتا ہے وہ کریں، جس سے رب منع کرتا ہے اس سے باز آ جائیں. تبھی